اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب ذوالجلال نے پچھلی آیتوں کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے سائے کا ذکر فرمایا، حالانکہ سایہ ہماری زندگی کے اندر کوئی ضرورت والی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، الم تر الی ربک کیف مد الظل۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کو کس طرح طویل کیا ہے، کس طرح لمبا کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر چاہتا تو اس سائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب ہم بارش برساتے ہیں تو بارش کے برسانے سے پہلے ہم ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، یہ ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور ان ہواؤں کے ذریعے سے ہم بادلوں کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، پاک پانی ہم آسمانوں سے نازل فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ نے جو سائنس کے اندر پڑھا ہے کہ جناب یہ بادل جو ہے وہ سمندر سے بخارات کے ذریعے سے پانی کو کیچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہواؤں کے ذریعے سے اس زمین کے اوپر اور علاقوں کے اوپر آ کر برستے ہیں، زمینوں کے اوپر۔ اور دوسرے نمبر پر وہ والا پانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بادلوں کے ذریعے سے برساتا ہے، اچھا ان کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے کہ وہ بخارات کے ذریعے سے سمندروں سے پانی کھینچ کر بادل اپنے اندر جمع کرتے ہیں، پھر بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے، اس کڑک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمندری کھارے پانی کو میٹھا بنا دیتا ہے بادل کے اندر ہی اندر۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیے، یعنی وہیں پر اللہ رب ذوالجلال، حالانکہ سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے، بظاہر سمندری پانی ہمارے استعمال کے اعتبار سے ہمارا فائدہ مند نہیں ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اس سمندری پانی کو بھی ہمارے لیے فائدہ مند بنایا ہے۔ آپ اگر اس کے فائدے پڑھنا چاہیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال عرض کر دوں کہ جیسے کراچی کے رہنے والے اس چیز کو جانتے ہیں کہ کراچی نیچے ہے، سمندر اوپر ہے، سمندر اوپر ہے۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر بھی دیکھیں گے تو آپ کو سمندر اوپر نظر آئے گا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے پانی کو روکا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک کن فیکون کی دیر سارا کراچی ڈوب جائے گا، سارا علاقہ ہی ڈوب جائے گا۔ یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے بندہ نیچے بیٹھا ہو، چھت جو ہے چھت کی طرح پانی اوپر سر پر کھڑا ہوا ہو، لیکن اس کو اللہ رب ذوالجلال نے روکا ہوا ہے۔ لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر، سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ جو ہے گناہوں، عیاشیوں اور اللہ کی ناراضگی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں وہاں کے ہوٹلوں میں، وہاں کے رہائشی علاقوں کے اندر۔ یہ لوگوں کے لیے یعنی یہ عیاشی کے اڈے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرنے اور شکر بجا لانے کے بجائے وہاں پر خصوصاً نیو ایئر نائٹ کے اندر، نئے سال کی جو رات ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ عیاشی، شراب نوشی، اور حتیٰ کہ یہاں پر ایسے اڈے بھی موجود کہ جہاں پر لوگ بدکاری کے لیے اڈے بک کرا دیتے ہیں وہاں پر۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اللہ پاک نے کھارے پانی کو بھی ہمارے لیے باعث رحمت بنایا، تاکہ جیسے ان میں سے کچھ فوائد لکھے ہیں کہ اگر یہ کھارا پانی نہ ہوتا تو یہ معاشرے کے اندر جو کبھی جانور مر جاتے ہیں نا، جانور مر جاتے ہیں تو ان کی جو بدبو اٹھتی ہے، اور ہوا کو جو صاف کرنے کا ذریعہ ہے یہ کھارے پانی کی، یعنی یہ کھٹاس ہے، اور کھارے پانی کی جو بخارات ہیں یہ ہوا کو صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ زمین کی ہواؤں کو صاف رکھتا ہے، اس کھارے پانی کے ہواؤں کے ذریعے سے۔ اور اس کے علاوہ اس پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا فرماتے ہیں کہ جو پانی اس کھارے پانی سے بخارات کے ذریعے سے بادلوں کے اندر پانی جمع ہو کر میٹھا بن کر جو برستا ہے تو وہ زراعت کا سبب نہیں بنتا۔ جو آسمان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کے ذریعے سے جو پانی برساتے ہیں، وہ اپنی قدرت سے اللہ پاک ان کے اندر پانی کیسے بھی بھر دیتے ہیں۔ جو بادل پیدا کرنے پر قادر ہے اس کے اندر پانی بھرنے پر تو بطریق اولا قادر ہے۔ جیسے ابھی کل پرسوں میں تحقیق پڑھ رہا تھا کہ ابھی ایک سائنسدان نے تحقیق بنائی ہے کہ وہ پانی سے بخارات کے ذریعے سے ایسی اس نے ایجادات قائم کی ہے، مشین بنائی ہے کہ اس کو ہوا کے اندر جمع کرتے ہیں، جمع کر کے وہ ہوا کے اندر جو بخارات ہیں ان سے پانی جمع کر کے گلاس کے اندر پانی جمع کر دیا اس نے۔ تو جب انسان کو اتنی عقل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس انسان کا بھی خالق ہے۔
جیسے ہم نے اسکولوں کے اندر پڑھا کہ جناب ٹھنڈا پانی آپ گلاس کے اندر رکھیں تو گلاس سے آس پاس، حالانکہ وہاں سے پانی نکلنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، لیکن باہر کے بخارات اس گلاس کو چپک جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر زیادہ پانی ٹھنڈا ہوگا تو وہ گلاس سے باہر جو بخارات پانی کی شکل میں بہنا بھی شروع کر دے گی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہواؤں کے اندر نظام رکھا ہے، فرمایا کہ انزلنا من السماء، نازل کیا ہم نے آسمانوں سے پانی۔ فرمایا کہ جو آسمانوں سے اللہ پاک پانی نازل فرماتے ہیں، انہی آسمان سے برسے ہوئے پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر زراعت ہوتی ہے، اور جس کے لیے قرآن نے کہا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم مردہ زمین کو آباد کرتے ہیں، خشک زمین کو آباد کرتے ہیں۔ خشک زمین آباد ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے برسے ہوئے پانی کے ذریعے سے۔ اور یہ جب بری زمین پر برستا ہے، یعنی اس زمین پر، خشک زمین پر برستا ہے، تو اس کو آباد کر دیتا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، فرمایا کہ زمین مردہ تھی، پانی کے ذریعے سے اس کو زندہ کیا اللہ رب الجلال۔ فرمایا کہ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم پانی پلاتے ہیں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پانی آسمان سے برسا ہوا میٹھا پانی، یہ کھارا پانی نہیں جو سمندر سے بادل کیچ کرتے ہیں، یہ والا پانی نہیں، بلکہ آٹومیٹک جو اللہ پاک ان بادلوں کے ذریعے سے آسمان کا پانی برساتا ہے، زمین پر برسے تو زمین کو آباد کر دیتا ہے، سمندر پر برسے تو اس کی اگر ایک بوند اس سیپ کے اندر جمع ہو جائے تو اس کے اندر اللہ پاک موتی بنا دیتا ہے۔ جب بارش برس رہی ہوتی ہے نا، اللہ پاک کی قدرت سے وہ موتی، یہ سیپ جو ہے نا، وہ اپنی اپنی جگہوں پر منہ کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی اگر کسی نے نوٹ کیا، میں نے تو نوٹ کیا ہے، سیپ جو ہے نا وہ منہ کھول کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر کوئی ایک جو ہے قطرہ اس کے اندر گرتا ہے، اللہ کی قدرت سے اس کا منہ بند ہو کر وہ اس سمندر کے اندر چلا جاتا ہے سیپ، اور پھر اس کے اندر اللہ کی قدرت سے وہ بارش کا قطرہ اس کے اندر موتی بن جاتا ہے، قیمتی موتی۔ فرمایا کہ سارا قدرت کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ صرفناہ، ہم نے پھیر پھیر کر بیان فرمایا قرآن کے اندر۔ کبھی آپ قرآن مقدس کے اندر نظر فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آپ جانوروں کے اس دودھ پر نظر فرمایا کہ گوشت اور خون اور جناب یہ کیا کہتے ہیں، روس، گوبر کے درمیان میں سے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، فرمایا کہ گوبر اور خون اس کے درمیان سے، لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا کہ خالص دودھ نکال کر انسان کے لیے پیدا کرنے والی ذات اللہ رب الجلال کی۔ وہاں پر کوئی پلانٹ نہیں لگایا آپ نے، لیکن جانور کے اندر، مادہ جانور کے اندر، حلال جانور کے اندر پیدا کرنے والا جو دودھ ہے، اس دودھ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی، خالص اللہ پاک نے۔ کبھی آپ نے دودھ دعا اور اس کے اندر خون یا روس یا گوبر ملاؤ، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قدرت ہے۔ بھلے جانور کتنا بھی بیمار ہو، لیکن دودھ آپ کو خالص ملے گا۔ فرمایا کہ اس پر مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے، تو یہ جو گلابی حضرت جو ہے کہتے ہیں کہ جناب ہم تو جناب قرآن اور سنت پر عمل کرتے، باقی تو ہمارے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ تو کہا کہ میرے سامنے کسی نے ایسا آ کر دعویٰ کیا، کہا کہ یار قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ اس نے کہا کہ چلیں یہ بات بتائیں کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ جاموس کہتے ہیں۔ کہا کہ پورے قرآن کے اندر اور ذخیرہ احادیث کے اندر مجھے جاموس کا لفظ دکھا دو۔ کہا کہ نہیں ہے۔ کہا کہ اگر نہیں ہے تو پھر مسلمان جو ہے نماز پڑھے نہ پڑھے، لیکن روزانہ جو ہے اس بھینس کا دھوا ہوا دودھ جو ہے اس کے ذریعے سے بنی ہوئی چائے ضرور پیتا ہے، پھر سارے حرام کھا رہے ہیں۔ تو پھر بندے کی جو ہے آنکھیں کھل گئی۔ کہا کہ نہیں جی، ہم تو جناب وہ قیاس کرتے ہیں۔ کہا کہ کس پر قیاس کرتے ہیں؟ کہا کہ ہم قیاس کرتے ہیں کھروں پر، ادھر گائے کے بھی 2 کھر ہیں، ادھر جو ہے جناب یہ بھینس کے بھی 2 کھر ہیں۔ کہا کہ جناب اگر قیاس کرنا اتنا آسان ہے تو پھر تو گدھی کے بھی کھر ہوتے ہیں، پھر اس کا دودھ کیوں حرام؟ تو بہرحال بات چلتے ہوئے پھر اصل میں قیاس آ جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے گلابی جو ہے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہر مسئلہ بیان کرتے ہیں قرآن اور سنت سے، یہ رفع الیدین والے، بہرحال یہ الگ بات ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے قرآن کے اندر مثالیں کھول کھول کر بیان فرمائی۔ کبھی ہم نے دنیا کی تخلیق پر ذکر فرمائی، کبھی ہم نے رات کی مثال بیان فرمائی، کبھی دن کی مثال بیان فرمائی، کبھی زمین کی مثال، کبھی آسمان کی مثال، کبھی پہاڑوں کی مثال، کبھی جو ہے آسمان سے مینا برسنے کی مثال، کبھی انسان فرمائے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر تمام انسانوں کو اللہ رب ذوالجلال اپنی خلقت سے، اپنی مرضی سے، اپنے قدرت سے کس طرح
اللہ پاک اپنی ماں کے اندر حسین جمیل صورت دینے والی ذات اللہ رب الجلال کی کیف یشاء، یعنی جس طرح وہ چاہتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر اربوں انسان ہیں، جو انسان نے گنتی کی 7.5 ارب تک پہنچ چکی ہے. انسان کی گنتی 7 ارب پونے 7 ارب بہرحال جو بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر کسی کی عادت مختلف، ہر کسی کا چہرہ مختلف. فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام، ہم نے ماں کے رحموں کے اندر کیف یشاء، جس طرح ہم نے چاہا انسان کو اسی طرح ماں کے پیٹ کے اندر ہم نے پیدا فرمایا، اس کی تصویر ہم نے بنائی. یہ اللہ رب الجلال کی قدرت. فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے اس طرح مثالوں کو پھیر پھیر کر بیان فرمایا. کبھی عقلی مثالیں دی، کبھی نقلی مثالیں دی، کبھی جو ہے جناب سائنس کی مثالیں دی، کبھی انسان کو سمجھانے کے لیے، کسان کو سمجھانے کے لیے، کبھی اللہ پاک نے زراعت کی مثال دی. فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. فرمایا کہ دانہ آپ ایک زمین کے حوالے کرتے ہیں کہ دانے کے ذریعے سے اللہ رب الجلال اس سے 7 خوشے پیدا فرما دیتے ہیں، اور ہر ایک خوشے کے اندر اللہ پاک 100 دانے پیدا فرما دیتے ہیں. یعنی 7 خوشوں کے اندر 700 دانے ایک دانے سے پیدا کرنے والی ذات اللہ رب الجلال کی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر مثالیں بیان فرمایا. کوئی ہے کہ سمجھے قرآن کو. فرمایا کہ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگوں نے، اکثر انسانوں نے انکار کر دیا. یہ جو دنیا کے اندر پھر رہے ہیں، ان کے پاس کیا دلائل ہیں قرآن کے مقابلے میں؟ کوئی دلیل نہیں، صرف یہ کہ ہمارے آبا و اجداد اس طرح کرتے تھے. جناب اکثر انسان سارے غلط ہیں تو مولوی صحیح ہو گئے، بس اس طرح کی مثالیں. ورنہ عقلی نقلی اعتبار سے اگر قرآن مقدس کے سامنے اگر کوئی آئے گا تو قرآن کا مقابلہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ ہدایت کے ارادے سے آئے گا تو قرآن پڑھنے والا اور سننے والا، دل سے سننے والا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایمان کو داخل فرما دیں گے. فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر کسی قریہ کے اندر، ہر کسی گاؤں کے اندر ہم نبی بھیج دیتے ڈرانے والا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. فرمایا کہ آپ کافروں کی اطاعت مت کیجئے، کافر بھلے کہنا مانے یا نہ مانے. لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بہرحال الگ موضوع ہے. فرمایا کہ فلا تطع الکافرین، آپ کافروں کی اطاعت مت کیجیے. کافروں کی اطاعت کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ جناب آپ اس کے عقیدے کی اطاعت مت کیجیے، بلکہ ظاہری باطنی اپنے کیا کہتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے بھی آپ ایسا کوئی عمل مت اپنائیے جس کے ذریعے سے کافروں کے عمل کی اشاعت ہوتی ہو. جس طرح کئی لوگ جو ہے یہ کولابہ پہن لیتے ہیں بازو کے اندر سکھوں کی مشابہت کی طرح، یا کبھی یہ گھوڑے والے بھی پہنتے ہیں، گھوڑے گھمانے والے، یا کبھی جو ہے اس طرح کے لوگ یعنی کوئی نشانی پہن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب کیا ہو گیا پہن لیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کفار کی جو بھی مشابہت ہو، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے جب یہ بات آئی یا رسول اللہ کفار بھی جو ہے سفید داڑیاں رکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اجازت دی. فرمایا کہ تم بھلے کفار کے مقابلے میں اپنے داڑیوں کو مہندی لگا کر لال کر لیا کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے قدر یعنی کفار کی مشابہت سے منع فرمایا. آج کے زمانے کے اندر ذہنی غلامی ہمارے اندر اتنی ہے، خصوصاً یہ جو تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ، اس کے اندر ذہنی غلامی ایسی ہے کہ وہ کفار کے لباس اور جناب ان کے طور اور طریقوں کو غلط سمجھتے ہوئے بھی ان کو فیشن سمجھتے ہیں. ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ فیشن سمجھتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ایک پہلے فیشن آیا تھا، کراچی کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا، لیکن یہاں پر زیادہ کہ وہ جناب وہ بیٹھتے وقت جو ہے نا وہ پچھلی والی چیز وہ ظاہر کرنا یہ فیشن بن چکا تھا. یہاں آپ نے شاید نوٹ کیا اور نہ کیا، لیکن ہمارے ایک فیشن بن چکا تھا. ایک تو جو زیادہ فیشنیبل لڑکے تھے نوجوان یونیورسٹی والے، وہ جو ہے ایک تو نیچے پہنتے تھے یہ پینٹ، اور جناب جو اس طرح پہنتے تھے کہ بیٹھتے وقت جو ہے وہ سوراخ کے قریب جو ہے وہ ساری چیز نظر آ جائے. یہ فیشن بن چکا تھا. جیسے آج کل کراچی کے اندر فیشن ہے کہ جناب کتنا بھی پڑھا لکھا ہوگا، یہ گھٹنے سے جو ہے نا اس کی پینٹ پھٹی ہوئی ہوگی. یہ فیشن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فیشن ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکا گیا نائی کے پاس، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا اپنے والد جیسا فیشن کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ وہ کس طرح؟ کہا کہ اوپر سے سارا گنجا، سائڈوں سے جھالر ہی جھالر. وہ بیچارہ اس کا باپ گنجا تھا، اس نے سمجھا کہ میرے باپ نے فیشن کیا ہوا ہے، اوپر سے جو ہے ٹنڈ کروا لی، سائڈ سے جو ہے نا اس نے سارے بال چھڑوا دیے. کہا کہ سائڈ سے جھالر ہی جھالر، اوپر سے جو ہے ٹنڈ، یہ میرے باپ کا فیشن. تو ہمارے یہاں نوجوانوں نے ذہنی غلامی کو فیشن کا نام دے رکھا ہے. بہرحال فرمایا کہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم
به جہادا کبیرا، آپ ان کے مقابلے کے اندر جہاد کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے. آپ اپنے وسعت کے مطابق کافروں کے مقابلے میں دعوت کا اہتمام اپنے عمل سے، اپنے علم سے، جہاں پر جو موقع ملے اس موقع کے اعتبار سے آپ جو ہے دین کی تبلیغ کا جو ہے اشاعت کا ذریعہ بنتے رہیے، چاہے کہیں بھی کسی طرح بھی ہو، کسی طرح کا ذریعہ بھی ہو. حتیٰ کہ آپ اپنے سلام کے ذریعے سے دین کی اشاعت کا ذریعہ بنتے ہیں تو بھی یہ بھی تبلیغ ہے. اگر کسی کو مسلمانوں کو سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں، یہ بھی جو ہے ہمارے اخلاق کی تبلیغ کہ جناب دین نے اس کو یہ اخلاق سکھایا کہ جاتے ہوئے سب کسی کو سلام کرتا ہوا جائے. اگر آپ جو ہے وہ راستے کے اندر آپ اپنے عمل سے سیدھے راستے پر چلتے ہیں، یہ بھی آپ کی تبلیغ ہے. سنت پر عمل کرنا بھی آپ کی تبلیغ ہے. مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے آپ کی. بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے وقت اور کسی کو اگر بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دیکھیں تو اس کو اچھے طریقے سے یعنی حسین انداز کے اندر، ایسا نہ ہو کہ وہ بے عزتی محسوس کرے، اچھے انداز کے اندر اس کو سنت کا طریقہ سمجھانا، یہ بھی محمد مصطفیٰ کی تبلیغ ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. فرمایا کہ اللہ رب الجلال کی ذات وہ ہے مرج البحرین، جس نے دو بحروں کو ایک ساتھ جلا دیا. ایک ملک کے اندر آپ نے ویڈیو شاید دیکھی ہوگی کہ وہاں پر میٹھا اور کھارا پانی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے. فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ. فرمایا کہ اس طرف عذب فرات ہے، میٹھا پانی، بہت میٹھا پانی. فرمایا کہ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. فرمایا کہ دوسری طرف نمکین اور انتہائی کڑوا پانی، دونوں پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن میٹھے کو کڑوے کے اندر اور کڑوے کو میٹھے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. فرمایا کہ دونوں کے اندر ایک غائبانہ طور پر پردہ قائم کرنے والی ذات اللہ رب الجلال کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فرمایا کہ تم اللہ رب الجلال کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کافر کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا. اسی کافر کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آتے ہیں کہ طلباء کرام کو پتا ہوگا، پڑھاتے ہیں کہ جناب رحمان پہلے لائے، رحیم بعد میں لائے. رحمان کیونکہ اللہ رب الجلال کی رحمت عام ہے، کافر پر بھی برستی ہے، مومن پر بھی برستی ہے. دنیا کے اندر یہ کافر کو رزق مل رہا ہے، کافر کے لیے کشادگی، یہ اللہ کی رحمت ہے کافر پر. آخرت کے اندر رحیم والی خصوصیت ہوگی، یعنی صرف جو ہے ایمان والے پر رحمت ہوگی، آخرت کے اندر کافر پر عذاب ہی عذاب. فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ. اللہ رب الجلال کی ذات وہ ہے جس نے مرج البحرین هذا عذب. فرمایا کہ دو بحروں کو ساتھ چلایا، اس طرف بہت ہی میٹھا پانی وهذا ملح اجاج، اور اس طرف کڑوا اور نمکین پانی. وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا. فرمایا کہ دونوں پانیوں کے اندر پردہ اور رکاوٹ ڈالنے والی ذات میرے رب ذوالجلال کی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. فرمایا کہ اللہ رب الجلال کی ذات وہ ہے جس نے آپ اور ہم کو اس پانی کے ذریعے سے اللہ رب الجلال نے پیدا فرمایا. ہم اور آپ بھی پانی کی پیداوار ہیں جناب. اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اس گندے قطرے سے پیدا فرماتے ہیں، یہ رب الجلال کی قدرت ہے. اگر بنیاد کو دیکھیں تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پانی سے پیدا فرمایا. بہرحال یہ بھی ایک طویل موضوع ہے. فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی پانی سے. اور آپ دیکھیں کہ ویسے بھی انسان کی جو صحت ہوتی ہے، جسم ہوتا ہے نا، اس جسم کی اٹھان اور اس کی چلنا پھرنا اور اٹھنا پھرنا یہ سارا پانی کے بل بوتے پر ہوتا ہے. ہمارا کھانا بھی پانی پر، ہمارا پینا بھی پانی پر. جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، سبزیاں، گوشت وغیرہ، ان ساروں کا تعلق کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے. یہ پانی کے ذریعے سے سبزیاں ہوتی ہے. اور اگر گوشت کو دیکھیں تو گوشت یعنی بھینس وغیرہ یہ بھی پانی کے ذریعے سے آباد ہوتے ہیں. اگر پانی نہ ہو تو یہ سارے مر جائیں. فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. فرمایا کہ انسان ذات کو اللہ رب ذوالجلال نے نسب اور سحر کے اندر جکڑا. سحر سے مراد وہ سحر جادو نہیں ہے، یہ جس سے کیا کہتے ہیں، سوران ہم کہتے ہیں، یعنی سسرال کے اندر. تو اس رشتے کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو پرویا ہے. کافروں نے اپنی جو ہے بدکاری اور بد کرداری کی وجہ سے اپنے باپ کے رشتے سے خود کو آزاد کر دیا. آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر 90% معاشرہ جو ہے وہ باپ کی لڑی سے آزاد ہے. پتہ نہیں ہوتا باپ کا نام کیا ہے، وہاں پر باپ کا نام پوچھنا بھی جرم ہے. لیکن اللہ رب الجلال نے اس انسان کو فرمایا کہ ہم نے انسان، یعنی اصل انسان ہے وہ جو نسب اور سسرال کے ساتھ جڑا ہوا. اصل انسان وہ ہے جو خاندان کے ساتھ جڑا ہوا. اللہ رب الجلال نے خاندان کا اتنا احترام رکھا ہے. ہمارے اندر جو ہے نا کبھی کبھار اس طرح کی
بخیلی آ جاتی ہے کہ ہم دینداری کے ذرا وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ زیادہ ہی جناب اس کو جلاب لگ جاتے ہیں دینداری کی، اس وجہ سے پھر رشتہ داروں کو سروں کو آگ کر دیتے ہیں. آگ نہیں کرنا چاہیے رشتہ داروں کو. ہاں تبلیغ اپنی جگہ پر، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کے معاملات ضرور چلانے چاہیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے تھے، یہ ام حبیبہ کے والد، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوت کی وجہ سے ان کا ادب سکھلایا ام حبیبہ کو، اپنی بیوی کو. تو اس کے ذریعے سے قرآن نے نسب اور یہ سسرال کے ذریعے سے ہمارے رشتوں کو آپس کے اندر جوڑا ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر آپ کبھی صدقہ اور زکوٰۃ نکالتے ہوں تو سب سے پہلے جو ہے آپ کے حقدار آپ کے رشتے والے، آپ کے رشتے دار جو ہے نا وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں. لیکن پھر کے اندر اس کے اندر بھی ترتیب آ جاتی ہے کہ ایک نمازی ہیں دوسرے بے نمازی ہیں. نمازیوں کا حقدار زیادہ ہے، اور اگر وہ جو ہے دین سے دشمن ہے یعنی دین کے مخالف ہیں تو پھر تو اس سے پڑوسی اچھا ہے، پھر دیندار ساتھی اچھا ہے. یہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے اندر اللہ پاک نے اس نسب کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اللہ رب ذوالجلال تمہارا رب جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ، اور عبادت کرتے ہیں کافر اللہ کو چھوڑ کر مَا لَا يَنفَعُهُمْ، ایسی چیزوں کو جو ان کو نہ نفع دے سکتی ہیں وَلَا يَضُرُّهُمْ، نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں. یعنی ایسی چیزوں کو بتوں کے سامنے یوں جو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت کو چھوڑا وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ دینداروں کے اندر، قرآن والوں کے اندر، اور جو اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط جوڑتے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی نوبت کیوں پیش نہیں آتی؟ معاشرہ ہمارا دشمن کیوں ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کچھ بھی کر لیں یہ ہمارے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں. ادب اپنی جگہ پر، اخلاق ہر کسی کا اپنی جگہ پر، لیکن جہاں پر حد سے زیادہ ہے، جیسے عام بندہ ہوگا وہ جو ہے ہر کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا، دیندار بندہ ہاتھ نہیں جوڑے گا. کیوں جوڑے ہم؟ یہ ہمارے یہاں کافی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہماری سندھی ثقافت ہے. کوئی ہماری سندھی ثقافت نہیں ہے، دین کے مخالفت میں کوئی ثقافت نہیں ہوتی. ہاتھ جوڑنا ہماری سندھی ثقافت کوئی ثقافت نہیں ہے. بہرحال فرمایا کہ وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور فرمایا کہ کافر جو ہے اپنے رب کے مقابلے میں کمر بستہ ہے. یعنی ظاہر ہے اگر کافر جو ہے اللہ رب ذوالجلال کے مقابلے میں کمر بستہ ہے، یعنی دین کے مقابلے میں کافر نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس پر کافر نے محنت نہ کی ہو. آپ کو لگتا ہے کہ کافر نیوٹرل ہے، لیکن کافر نیوٹرل نہیں ہے. آپ کو یوں لگتا ہے کہ جناب تبلیغ صرف ہم اسلام والے کر رہے ہیں، کافر نہیں کر رہا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ انتہائی غلط ذہنیت ہے ہماری. کافر جو ہے اپنے نئے طریقوں کے ذریعے سے ہم سے زیادہ تبلیغ کر رہا ہے. اس کی ٹی وی ہمارے گھر کے اندر رکھی ہے، سب سے بڑی تبلیغ تو یہ ہے اس کی. جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستانی ڈراموں کے اندر زیادہ تر لڑکیوں کو بد کرداری اور گھروں سے بھاگنے اور طلاق کا ریشہ بڑھانے کے لیے ان کے اندر فری ٹیوشن دی جاتی ہے. پاکستانی ڈراموں میں، فلموں کے اندر فری ٹیوشن دی جاتی ہے کہ لڑکی کو بھاگنا کیسا ہے، یاروں کے ساتھ کیسے یاری بڑھانی ہے، عاشقی اور معاشقہ کیسے چلانا ہے. یہ فری ٹیوشن جو ہے یہ کافر اپنے جدید ذرائع کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر گھسا ہوا ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر وہ تبلیغ کر رہا ہے اپنے مذہب کی، اپنے معاشرے کی، اپنے جناب. یہ اسی کی وجہ تو ہے کہ لوگ جو ہے دینی لباس کو اور دینی طریقہ کار کو چھوڑ کر کفار کا لباس پہننا پسند کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ ہے ان کو کہ ایمان ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے سنت دی، اور یہ جو ہے سنت کو کٹوانا یا ان کو جو ہے منڈوانا یہ گناہ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی ڈرامے کے اندر یا کسی فلم کے اندر یہ نوجوان آج کا دیکھ لے گا کہ جناب کسی جو ہے وہ رانگڑ نے یا کسی میراثی نے بال اپنے یوں بنوا لیے، تو یہ بھی جو ہے بھلے اس کا منہ ٹیڑھا نظر آئے لیکن یہ بال اسی طرح بنائے گا جس طرح اداکار نے بنایا. یہ فری تبلیغ ہے نا ان کی. بہرحال فرمایا کہ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر جو ہے اللہ کے مقابلے میں کمر بستہ، یعنی اپنی بھرپور کوشش کے اندر لگا ہوا ہے. یہ تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، لیکن کافروں کی آپ ہسٹری پڑھیں. ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا کہ باقاعدہ برطانیہ کے اندر اور ان ممالک کے اندر کافر، حتیٰ کہ یہ قادیانی جو ہمارے اندر یہ معاشرے کے اندر بیماری کی طرف پھیلے ہوئے ہیں، یہ باقاعدہ لوگوں کو وصول کرتے ہیں کہ بھائی کون لوگ ہیں اور کون اس طرح کی مائیں ہیں جن کے بچے پیدا ہوں وہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قادیانیت کی تبلیغ کے اندر لگائیں گے. کہا کہ وہ اپنے بڑا جو ان کا اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع کے اندر 40,000 بچے جو ہے قادیانیت کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا کے لیے پیش کیے گئے. 40,000 جو پوری زندگی جو ہے اس کے اندر تبلیغ کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کو اس پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ہم محنت کر رہے ہیں لہٰذا ہماری محنت کافی ہے. نہیں، اپنے اعتبار سے تو محنت کافی ہے، لیکن کافر ہم سے زیادہ محنت کر رہا ہے. اسی وجہ سے میں اس وجہ سے ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی کافر کا آلہ جو ہے اپنا کر اس کو اسی کے ذریعے سے اس کو جوتا مارنا ہوگا اس کے سر پر. ایسا نہیں ہوگا کہ جناب وہ جو ہے یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں کہ جناب ان کے آلات آپ کیوں استعمال کرتے ہیں، ان کے آلات ہم پیسے دے کر استعمال کرتے ہیں، وہ فری میں تھوڑی دیتے ہیں ہمیں. اگر
کافروں کے آلات استعمال کرنے کی تو مسلمانوں کو جو تانے دیتے ہو، تو پھر کافر کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، میرے اللہ کے خالق ہم جوتے مارے پھر ان کو. ساری کفار جو ہے ساری مخلوقات علیہ السلام کی پیدائش ہے. تو ایسی باتیں نہ کہیں جس کی وجہ سے کہیں کہ جناب کافروں کے موبائل کے استعمال کر رہے ہو. کیا جو چیز ہمیں لگے گی پازیٹیو لگے گی مثبت لگے گی ہم استعمال کریں گے، اس کی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. ہم کافر کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنی قیمت وصول کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مبشرا مگر بشارت دینے والے. پہلے بشارت دے، اس کے بعد ڈرائیں بھی. بشارت بھی ضروری، یہ ڈرانا بھی ضروری. ایمان جو ہے خوف اور طمع کے درمیان ہے. ادھر جو ہے جنت کی امید بھی ہونی چاہیے، ادھر جو ہے جہنم سے خوف بھی ہونا چاہیے. نہ جو ہے زیادہ ادھر چلا جائے انسان کہ رحمت کے بلبوتے پر جناب وہ جو ہے سارے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، جناب گناہ بھی کرتا رہے. حاجی صاحب جو ہے وہ سود اور جناب حرام کے پیسوں سے اپنے ڈبل منزل بناتا بھی رہے اور اوپر سے لکھ دے جناب اس کے اوپر ہذا من فضل ربی. حرام کے پیسوں سے بنائے ہوئے بلڈنگ پر لکھتے ہیں ہذا من فضل ربی.